إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حمد و ثنا صرف اسی ذات بحمدہ کے لیے جو لا شریک اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت رواں اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت رواں اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نفع و نقصان کا مالک نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی اور موت کا مالک نہیں۔ درود سلام اس ذات بابرکات کے لیے جو ساری دنیا کے لیے معلم، مزکی اور مربی بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان نفوس قدسیہ کے لیے جن کے ایمان اور صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جن کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ میرے اصحاب کی عزت کرو، میرے اصحاب سے میری خاطر درگزر کرو، میرے اصحاب کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔ واجب الاحترام سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر میں میرا عنوان کچھ یوں ہے: صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مثالی ایمان۔ میں یہ عرض کرتی چلوں کہ تمام صحابہ اکرام مومن تھے اور ان کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں بالکل درست اور مقبول تھا، بلکہ ان کا ایمان مثالی ایمان تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ یعنی صحابہ رضوان اللہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اسی مضمون کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز سامعات، غور فرمائیے، خالق کائنات نے منافقوں اور یہودیوں کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو معیار نمونہ اور مثال قرار دیا ہے، اور جن منافقوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کو برا بھلا کہا، اللہ رب العزت نے انہیں بے وقوف اور نادان قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ ایمان صحابہ اکرام کی انتہائی محبوب چیز تھی۔ سورہ حجرات میں یعنی آیت نمبر 7 میں جو دلیل ہے میں آپ کو سناتی چلوں، جو میں نے شروع میں بیان کی تھی: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راستہ پانے والے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ایمان کی خاطر صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کی زبردست مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں بھی فرماتے احد احد، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، میں لات و منات اور عزا اور حبل کو نہیں مانتا، میں صرف ایک رب کو مانتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے چلے گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ وہیں دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ نہ کہو گے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ان کی بات مان لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نازل فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزاعہ کے ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مڑوڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں، لیکن اتنی سخت اذیتوں کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا ایمان انتہائی مضبوط تھا، یعنی ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی ہے، تو ابو جہل بھاگم بھاگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ابو بکر بھی اس کی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر بھلا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات ہی رات میں مسجد اقصیٰ اور سدرۃ المنتہا تک سیر کر کے آیا ہوں، کیا اس کا دعویٰ سچا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں پہلے یہ بتلاؤ یہ کس نے کہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے یہ بات آپ کے ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر اس طرح حق اور سچ ہے جس طرح یہ دن چڑھا ہوا ہے۔
حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے گھوڑا خریدا اور اسے فرمایا میرے ساتھ میرے گھر آؤ اور قیمت وصول کر لو۔ وہ آپ کے پیچھے چلنے لگا، راستے میں اسے ایک گاہک مل گیا تو یہ آواز دیتا ہے، اے محمد، اگر گھوڑے کا سودا کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں اس شخص کو بھی گھوڑا بیچنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا تو ہو چکا ہے، اس لیے آپ رقم وصول کرنے کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ لیکن بدوی پھر گیا اور کہنے لگا سودا نہیں ہوا۔ ہاں، بحث و تکرار پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہودی کہنے لگا گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ آخر بدوی رقم لے کر اور گھوڑا دے کر چلا گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ تو موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا سودا ہو چکا ہے، یعنی میں نے سودا کر لیا ہے؟ تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب آپ کی زبان اطہر سے سنا کہ سودا ہو چکا ہے تو میں نے آپ پر یقین کرتے ہوئے گواہی دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا خزیمہ آج کے بعد جس مسئلے میں دو گواہوں کی ضرورت ہوگی وہاں تجھے اکیلے کی گواہی دو کے برابر سمجھی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ خاک والا واقعہ، یعنی فتح مکے سے کچھ پہلے ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں یہ خبر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ایک عورت کے ذریعے مکے کی طرف روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو اطلاع کر دی کہ ایک عورت جاسوسی کا خط لے کر مکے کی طرف جا رہی ہے اور وہ اس وقت روضہ خاک نامی جگہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پکڑنے کے لیے حضرت علی اور دیگر دو صحابیوں حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک نامی جگہ پہنچو اور وہاں سے ایک عورت کے پاس سے جاسوسی کا خط برآمد کر کے لاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نکلے، ہمارے گھوڑے ہمیں لے کر دوڑ رہے تھے حتیٰ کہ ہم نے روضہ خاک نامی جگہ اس عورت کو پا لیا اور اس سے کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت علی نے کہا خط نکال دے ورنہ ہم کپڑے اتار کر خط نکالیں گے، کیونکہ جس نے ہمیں بھیجا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آخر اس عورت نے خط ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی، یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شخص ایک بیل کو ہانک رہا تھا، اس دوران وہ شخص چلنے سے عاجز آ گیا تو بیل پر سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا ہم سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم تو زمین کی کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ، بیل کلام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعے پر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس قدر مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دی۔ تو میری بہنوں غور فرمائیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کتنا مضبوط ایمان تھا۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام کی جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں سب کا جنتی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر انصار و مہاجرین کی تقسیم دیکھو تو قرآن اعلان کر رہا ہے جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اور جو مہاجرین اور انصار اور سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی سچی محبت عطا فرمائیں اور صحابہ اکرام کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے والے بنائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔